بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا کہ ان کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، تو اب ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا ہے، اسی کوشش میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک تم کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ تم اس درخت سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا اس درخت سے کھاؤ گے تو پھر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ، اس پر انہیں خیال ہوا کہ یار اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھائی شیطان نے۔ تو اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ممانعت تھی وہ تحریمی نہیں تھی، یعنی حرام کرنے والی نہیں تھی، وہ تنزیہی تھی، یعنی اللہ کو ناپسند ہے کہ اگر ہم درخت کے قریب گئے تو اللہ کو ناپسند ہوگا، یہ انہوں نے خیال کیا۔ یہ خیال نہیں کیا کہ اگر ہم قریب گئے تو پھر ہمارے پر حرام ہو جائے گا، یہ ذہن میں نہیں گیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، یعنی سمجھنے میں مغالطہ ہوا۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرے گی اور لڑے گی، ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔
یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آج کل بے باکی کا دور ہے، جس کا جو چیز چاہے وہ منہ سے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور اہم عقائد میں بھی معلومات نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی عقل کے گھوڑے لوگ دوڑا رہے ہوتے ہیں اور عقائد پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور مذہبی معاملات پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ میری گفتگو سے متاثر ہوں۔ جس کو بھی مشہور ہونا ہو وہ کوئی غیر فطری گفتگو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو اگرچہ غلط ہوگی لیکن لوگوں کو توجہ تو ہوگی نا اس بندے کی طرف۔ یہ بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنتی ممنوع درخت سے آپ کا پھل کھانا، لوگ بڑے آسانی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، دیکھو جناب غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہوئی ہے، لغزش تو حضرت آدم سے بھی ہوئی ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو اس طرح کے جملے کہنا بحیثیت انسان زیب نہیں دیتا۔ وہ کتنی حکمتوں کے پیش نظر تھا اور کتنی اس میں جناب وہ پوشیدہ باتیں تھیں، اور اس میں ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے فوائد تھے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہ اترتے تو انسانیت کہاں ہوتی؟ انسان تو نہ ہوتے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ نہ ہوتا تو لغزش اور معافی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا؟ بہت ساری حکمتیں اگر میں یہاں کھولنے بیٹھوں تو بات کرنے کا مقصد یہ جو یہاں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو چیز انسان کے معیار کی یا اس کی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے شعبے سے متعلق نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو الجھانے کے لیے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب معلومات نہ ہو، سنی سنی بات پر لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دینا یا دینی معاملات چھیڑ بیٹھنا، پھر اس میں الجھتے ہیں، جب الجھ پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی امام صاحب یہ کیسے ہے، ایسے بات ہو رہی تھی تو ہم مجھے نہ پھنس گئے۔ تو مذہبی معاملات میں خیال کرنا چاہیے، ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ایسی گفتگو سے بچنا بھی چاہیے کہ جس کا کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو۔ تو یہ ایک چیدہ چیدہ باتیں ہوتی ہیں، اس پر جو ہے وہ سب کو خیال کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت فرمایا یہ حرام ہے، کہ تم کہتے ہو حضرت آدم سے بھی تو گناہ ہوا تھا، حضرت آدم سے بھی تو خطا ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں ایسا کہنا حرام ہے۔ ہم بحیثیت انسان ایک امتی کی حیثیت اور اولاد کی حیثیت سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، وہ انسانیت کی ابتدا ہے، تمام انسانوں کے والد ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور انہیں رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کتنی خصوصیات کے مالک ہیں۔ تو ان کے اس معاملے کو اپنے معاملات کی طرف منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا، آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی تھی۔ اصل ممانعت کیا تھی؟ کہ درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو سیڑھی سے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا سیڑھی کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہ سیڑھی پر چڑھ جاؤ پھر اوپر نہیں چڑھنا، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے بیٹا اس سیڑھی کے قریب نہ جانا، یہ آگے کھڈا ہے اس کھڈے کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہتے کہ کھڈے میں تم کود جاؤ پھر آگے نہ بڑھنا کہ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اصل فعل سے بچانے کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ رب العالمین نے اصل میں انہیں درخت کے کھانے سے منع کرنا تھا، لیکن حکمت عملی یہ اپنے کہ فرمایا درخت کے قریب بھی نہ جانا، کہ اگر قریب گئے تو پھر دل کرے گا کہ اس سے کچھ کھا بھی لیں۔ تو اسی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں پڑے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں کے قریب جانے سے بھی وہ منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا۔ یہاں آیت سے ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم
درخت کے قریب گئے۔ تو انبیاء کرام کو ظالم کہنا یہ گستاخی اور توہین ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہے تو وہ خود کافر۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی یہ مجال نہیں۔ جیسے یہاں لوگ کہیں دیکھو جناب، اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی تو کہا تھا کہ تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے، تو معاذ اللہ وہ بھی تو ظالم تھے اللہ کی نظر میں۔ تو اس طرح کے جملے انسان کو کہنا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن عوام اور لوگوں کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ انبیاء کرام کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں کہ وہ خطا ان کے غلطی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی، خطا ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی، اور مطلب گناہ ان کے انبیاء کرام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اتنے معصوم ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا معصوم بنایا ہے ان کو۔ انبیاء کرام کے چنے ہوئے اور مخلص، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، کہ وہ آخرت کے گھر کی یاد کرتے ہیں، اس کھری بات کے لیے ہم نے ان کو چن لیا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا تھا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکیں گے، باقی سب کو شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں گمراہ کر دوں گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ تو انبیاء کرام فرشتوں سے افضل، اور سب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام سے بھی کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، حکمتوں کے پیش نظر یہ سب معاملہ ہوا۔ بہرحال شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی نقصان کا راستہ اختیار کیا، وہ میرا اور آپ کا یار نہیں ہے، وہ ہمارے بھی پیچھے لگا ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہم سب کو شیطان کی چالوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔